بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، قریش کے پاس یہ وفد اس وقت پہنچا جبکہ وہ پورب کی مہم سر کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے وفد کی درخواست کو سنا اور قبول کیا اور پوروی مہم سے فارغ ہو کر بابل پہنچا اور اس کی مضبوط اور نہ تصغیر ہونے والی دوہری شہرپناہ کو گرا کر بابل کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور تمام رعایا کو امن دے کر ان کو ظلم سے نجات دلائی، اور بابل کی رعایا نے بہت شکریہ ادا کیا اور خوشی سے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ جب قریش بابل کے شہر میں فتح کرنے والے کی شکل میں داخل ہوا تو دانیال نے اس کو تورات نبیوں کے صحیفے کی پیشنگوئیاں دکھائی جو حضرت یسعیاہ علیہ السلام اور حضرت یرمیہ علیہ السلام یہودیوں کو غلامی سے نجات دلانے والی ہستی کے بارے میں کی تھی۔ قریش ان کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور اس نے اعلان کر دیا کہ تمام یہودی آزاد ہیں کہ شام و فلسطین ملک کو واپس چلے جائیں اور وہاں جا کر اللہ کے مقدس گھر بیت المقدس اور اس کے ہیکل مسجد کو دوبارہ تعمیر کریں، اور اس سلسلے کے تمام خرچے سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ یہ بھی اعلان کیا کہ دین حق ہے اور خدا ہی سچا خدا ہے۔ عزرا کی کتاب میں ہے کہ اگرچہ قریش کی بدولت یہودیوں کی دوبارہ آزادی اور خوشحالی نصیحت ہوئی اور ہیکل کی تعمیر بھی شاہی خزانے سے شروع ہو گئی، مگر ابھی کام پورا نہیں ہوا تھا۔ قریش کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا کبوچا بھی جلد مر گیا۔ تب 8 سال کے اندر ہی دارا جو قریش کا چچیرا بھائی تھا اس کا جنسی ہوا اور جلدی ہی اس کی تعمیر کو مکمل کرا دیا۔ بنی اسرائیل یہودیوں کو پھر ایک بار امن اطمینانی نصیب ہوا۔ انہوں نے اپنی حکومت کو دوبارہ جمایا اور چونکہ سائے بابل نے توریت کے تمام نسخوں کو جلا کر خاک کر دیا تھا، اسی لیے ان کے بار بار کہنے پر حضرت عزیر علیہ السلام عزرا نے اپنی یادداشت سے نئے سرے سے اس کا لکھوایا۔ کیا یہ بات حیران کر دینے والی نہیں ہو سکتی؟ اتنی سخت ہو کر کھانے اور ذلت رسوائی کی اس سبق کی بھری سزا باسات کرنے کے باوجود جن کی تفصیل ابھی لکھی جا چکی ہے، ان کی آنکھ کھولنے اور کانوں کو حرکت دینے میں کامیابی نہ ہوئی، اور ان کی حالات اس آیت کے مطابق ثابت ہوئی کہ ان کے دل تھے لیکن وہ سمجھتے نہ تھے، آنکھوں تھی لیکن دیکھتے نہ تھے، کان تھے لیکن سنتے نہ تھے۔ یعنی دھیرے دھیرے انہوں نے پھر ظلم و فساد کی بغاوت سرکشی پر کمر باندھ لی، پچھلی بدعملیوں اور بدکرداریوں ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ ہوش اڑا دینے والے حادثے کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل نبیوں میں سے یہ دور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تبلیغ و دعوت کا دور تھا، اور یہودیوں کے علاقے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے
واعظوں کا یہ اثر ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے دل مسخ ہوتے جاتے تھے اور وہ جس طرف نکل جاتے تھے بہت سارے لوگ ان پر پروانوں کی طرح فدا ہونے لگتے تھے۔ ادھر تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مقبولیت دیکھ کر کانپ جاتا، ڈرنے لگتا تھا۔ یہودیوں کی بادشاہی میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور ہدایت کے راستے پر لگانے والے اس شخص کے بارے میں بدقسمتی کی سوتیلے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، ہیرودیس کی بھابھی ہونے کے علاوہ کسی رشتے کی بھتیجی بھی تھی۔ چونکہ یہ نکاح اسرائیلی ملت کے خلاف تھا، اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھرے دربار میں اس کی اس حرکت پر ملامت کی اور اللہ کے خوف سے ڈرانے۔ ہیرودیس کی محبوبہ نے یہ سنا تو غم و غصے سے بے تاب ہو گئی اور ہیرودیس کی تیار کی وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ہیرودیس اگرچہ اس نصیحت سے خود بھی خفا تھا مگر اس ارادے میں اسے جھجک تھی کہ لیکن محبوبہ کے بار بار کہنے پر اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر قلم کرنے اسے دس میں رکھ کر اس کے پاس بھجوا دیا۔ اسرائیلی کو یہ ضرورت نہ ہوئی کہ ہیرودیس کی اس لعنت بھری حرکت پر اس کو روکیں یا ملامت کریں، بلکہ ایک جماعت نے اس کو لعنت بھرے عمل کو اچھی نظر سے دیکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صداعت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا وقت آ گیا اور انہوں نے اعلانیہ یہودیوں کی بدعتوں کا شرک بھری رسم و ظلم بھری خصلتوں اور بددینی کے خلاف زبان سے جہاد کرنا شروع کر دیا۔ یہودیوں میں یہ صلاحیت کہاں تھی؟ وہ صحیح بات پر لبیک کہتے، چنانچہ تھوڑی سی تعداد کے سوا بھاری تعداد نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اسی درمیان نبطی بادشاہ ہرس نے جو ہیرودیس کی پہلی بیوی کے رشتے سے اس کا سسر تھا اس پر چڑھائی کر دی اور سخت خون خرابہ کر کے ہیرودیس کو زبردست طور پر ہرا، جس نے ہیرودیس کی طاقت کا خاتمہ کر دیا۔ پھر بھی یہودیوں کی ریاست رومیوں کے بلبوتے پر قائم رہی۔ یہودی کہتے تھے کہ ہیرودیس اور اسرائیلیوں کو یہ ذلت اور ہار حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ناک خون کے بدلے ملی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حادثے سے کوئی سبق نہیں لیا اور وہ اپنے ظلم بھرے مقصد سے باز نہ آئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہاں تک کہ یہودیوں پلاٹس سے ان کے قتل کی اجازت حاصل کر کے ان کو گھیر لیا، مگر اللہ نے ان کو ارادے کو ناکام بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آخر عمل کا بدلہ سامنے آیا اور اب یہودیوں کی آپسی
خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ وہ یہ ہوئی کہ اس دور میں یہودیوں کے 3 فرقے ہو گئے تھے۔ ایک علامی لفظوں کے ظاہر پر جم جاتے تھے، انہوں نے صدوقی کہتے تھے، اور تیسری جماعت مرتاض رابیوں کی تھی۔ ان میں سے فریسی اور صدوقی کا اختلاف تھا۔ آخر یہ لڑائی اتنی آگے بڑھ گئی کہ یہودیوں کو باغیوں کے خلاف رومیوں سے مدد لینی پڑتی تھی۔ بت پرستوں کے ہاتھوں میں یہودیوں کو قتل کرا جاتا تھا۔ چنانچہ اس عیسیٰ کو اٹھانے جانے کے لگ بھگ 70 سال بعد یہودیوں کے حق کے دعوے دار جبکہ تخت روم پر اس کا ایک بہادر جنرل ایسبانوم قیصری کر رہا تھا۔ عرض یہودی میں یونان کو کامیابی ہو گئی تھی، جو نہایت ظالم اور بدکار تھا، اور اس کے ظالم ساتھیوں کے ہاتھ ارض مقدس کی تمام گالی گوچوں میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ اس حالات میں یہودیوں نے مدد چاہی، اور اس نے اپنے بیٹے تیتوس کو ارض مقدس پر جیت لینے پر لگایا تھا۔ یہودیوں کا ظلم و ستم کا پارا بہت چڑھا ہوا تھا، انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب تیتوس غضبناک ہو گیا، اور اس نے کہا کہ کسی فرقے کا لحاظ کیے بغیر تمام یہودیوں کی جڑیں کاٹ کر جاؤں گا، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس سرزمین پر جھگڑا پاک ہو جائے۔ چنانچہ تاریخ لکھنے والوں کے مطابق اس نے بیت المقدس پر اتنا زبردست حملہ کیا، شہر پناہ ٹوٹ گئی، ہیکل کی دیواریں بکھر گئی، گھیراؤ کے لمبے جانے سے ہزاروں یہودی بھوکے مر گئے، اور ہزاروں فرار ہو گئے۔ عبادت ہوتی تھی، وہاں بت لے جا کر رکھ دیے، غرض یہ وہ ہار کی تھی۔ پھر یہودی کبھی نہ ابھرے اور اپنی کمینہ اور ظالمانہ حرکتوں پر اعلانیہ فسق و فجور اور نبیوں کے قتل کے بدلے ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی۔ یہودی قومیت اور مذہب دونوں ملغوب و مقروض بنا لیا۔ بیت المقدس کو برباد کر دیا تو یہودیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں سے بھاگ کر آس پاس کے علاقے میں جا بسی۔ انہوں نے کچھ وہ قبیلے بھی ہیں جو یثرب، حجاز اور اس کے آس پاس میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ تاریخ لکھنے والوں کی یہ رائے ہے کہ
یہودیوں کو تورات اور پرانی کتابوں صحیفوں سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سرزمین یہودی نبی کے اتنے انتظار میں تھے اور ان کے یہاں ان کے آنے پر قدر صورت تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی دعوت کے ذریعے پیغام الہی کو سنانا شروع کیا تو یہودیوں کو جمع ہو کر اس نے صاف کہا کہ ہم 3 نبیوں کا انتظار کر رہے ہیں، ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا، دوسرا حضرت الیاس علیہ السلام کا، اور تیسرے اس مشہور معروف نبی کا جس کے آنے کی شہرت ہمارے بیچ اتنی ہے کہ ہم اس کا نام لینے سے بھی ضرورت نہیں سمجھتے، صرف اس کی طرف اشارہ کر دینے والے سے ہر ایک یہودی ان کو پہچان لیتا ہے۔ تورات، انجیل، نبیوں کی صحیفے اور یہودیوں کی تاریخ میں اور بہت سی گواہیاں موجود ہیں جس نے یہ پتہ چلا ہے کہ یہودیوں کو ایسا پیغمبر کا انتظار تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اور حجاز میں بھیجا جائے گا۔ اسی وجہ سے جب بھی وہ اپنے مرکز سے بکھرے ہیں تو ان کی ایک معقول تعداد اسی کے انتظار میں یثرب میں جا بسی ہے۔ کتنی بدقسمت ہے جو جماعت جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 570 سال بعد تک انتظار میں گزرے کی۔ دھرتی پر جب اللہ تعالیٰ کا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے گا تو ہم اس کو پیروی کر کے اپنی قوم اور مذہبی بڑکپن اور وقار کو پھر ایک بار حاصل کریں گے، یہاں تک کہ قبیلے اوس و خرج کے مقابلے میں بھی اسی مدد کا انتظار میں رہتے تھے، مگر وہ جب نبی آیا اور اس نے موسیٰ اور عیسیٰ اور تورات اور انجیل کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو حق کا پیغام سنایا، سب کو پہلے انہوں نے یہودیوں نے ہی ان کے خلاف بغض و عداوت ظاہر کی۔ نتیجے میں ہمیشہ ذلت اور بدقسمتی کو مول لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو شروع ہی میں ان کو تنبیہ کر دی تھی کہ 2 بار کی سرکشی اور اس کے انجام کے بعد ہم تم کو ایک موقع اور عنایت کریں گے۔ اللہ کی فرمانبرداری کا ثبوت دیا اور اللہ کے پیغمبر کی صداقت کا اقرار کر کے دین حق کو قبول کر لیا تو ہم بھی تمہاری پرانی عظمت کو واپس لے آئیں گے اور دین و دنیا کی سعادت سے تمہیں نوازیں گے۔ لیکن اگر تم نے اس موقع کو بھی گوا دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انقلابیوں کی تاریخ میں اہم جگہ رکھتے ہیں۔ ایک بار قاہر بادشاہ بنوقد نصر کے بخت نصر کے ہاتھ سے یہ لگ بھگ 104 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔
یہود اور یہودی قومیت اور یہودی مذہب پر وہ ہو گزرا جس کی اطلاع سے پہلے توریت نبیوں کے صحیفوں میں دے دی گئی اور جس کے نزدیک کے لیے قرآن بھی گواہی دے رہا ہے۔ اسی لیے رد کیے جانے کے خوف کے بغیر یہ کہنا صحیح ہے کہ یہودی بد کرداریوں کی نتیجے میں جابر قاہر بادشاہوں کے ہاتھوں ان کی تباہی و بربادی دو سنہ پیش آئے اور ان کا ذکر سورہ اسراء بنی اسرائیل میں ہے۔ تفصیل بیان کر کے یہ دکھایا جائے کہ اس زمانے میں یہود کی شرارتیں اور فساد بھری کارگزاری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ ان دونوں تباہ کر دینے والے حادثوں میں ان پر جو کچھ گزرا وہ ان کی بدعملیوں ہی کا نتیجہ تھا۔ عمل کے نتیجے ہی نے دو طاقتوں کی شکل میں اپنے کو ظاہر کیا تھا کہ اگرچہ دنیا عمل کا ہی جگہ ہے، دارالجزا بدلہ پانے کی جگہ نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کبھی کبھی دنیا میں بھی مجرموں کو ان کے عمل کے بدلے اس طرح کس دیا کرتے ہیں۔ خود ان کو اور ان کے زمانے میں لوگوں کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کے جرموں کی سزا ہے۔ نصیحت اور سبق کا سامنا بن جاتی ہے۔ خاص طور سے غرور، گھمنڈ اور ظلم، یہ دو ایسے بڑے جرم ہیں۔ گھمنڈی اور ظالموں کو آخرت کی سزا کے علاوہ دنیا میں ضرور اپنی بدعملیوں کا کچھ نہ کچھ خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے کبر و ظلم کا بدلہ اس آدمی کی زندگی کے متعلق ہوتا ہے اور قومی اور اجتماعی کبر و ظلم کا بدلہ قومی اور اجتماعی کی زندگی سے واسطہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پہلے ذکر کیے گئے مدت سے زیادہ عرصہ نہیں ہوتا، مگر دوسرے کا ذکر کی مدت کبھی اتنی لمبی نظر آتی ہے کہ معلوم قوم کے اور جماعت کی مایوسی حد تک پہنچ جاتی ہے اور اس کی نظر سے پوائنٹ اوجھل ہو جاتا ہے۔ قوموں کے عروج اور زوال، عزت و ذلت اور کامیابی ناکامی کی عمر کسی ایک شخص کی عمر کی طرح نہیں ہوتی بلکہ لمبی ہوتی ہے۔ پھر بھی کچھ حالات میں سبق پہلوؤں کو نمایاں کر کے اسی لیے مدت کو کبھی مختصر بھی کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کی تاریخ کے واقعے اور حالات اس کی زندہ مثال ہے اور ہے۔ ہزاروں کے سبق لینے کے بعد حق کا انکار کرنے والی اور باطل کی پرستی قوموں کو اگر سبق حاصل کرنے کے لیے دنیا کی کسی قسم کی سزا دی جاتی ہے، ان کی اللہ کے عذاب میں پکڑا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر سے آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب ٹل جاتا ہے اور معاف ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اسی طرف قائم رہتا ہے جو اپنے وقت پر ہو کر رہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اس کی بد کرداریوں اور اس کے ظلموں اور فسادوں کی وجہ سے
عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور اپنے عمل کے بدلے قانون کو ان پر نازل کرتا چاہتا ہے، تو اللہ کی سنت یہ جاری ہے کہ وہ بدعملیوں کے بعد فوراً ہی ایسا نہیں کرتا، بلکہ عرصے تک اس کو مہلت دیتا ہے اور یہودیوں پیغمبروں کی معرفت ان کو تربی راہ سے ہدایت پر لانے اور تمام موقع جٹا ہے تاکہ اللہ کی حجت پر تمام ہو جائیں۔ اس کی سخت پکڑ اچانک مجرم قوم کو اس طرح دبوچ لیتی ہے کہ پھر وہ اپنے نتیجے کو پہنچ کر رہتا ہے اور ان کے سامنے اللہ کا یہ فرمان مشاہدے کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔